بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ یوں تو اسلام کی تاریخ بہت سے جنگجوؤں اور فاتحین سے بھری پڑی ہے، لیکن میری آج کی ویڈیو کا موضوع ایک ایسے جنگجو کے متعلق ہے جس کی زندگی کے دو پہلو ہیں، یعنی اس کی زندگی کے آغاز میں اس نے اسلام کے ساتھ وفاداری کی سب حدیں پار کر دیں، لیکن جیسے جیسے وہ شہرت پاتا گیا اس کی زندگی کا دوسرا پہلو ظلم و بربریت سے بھرپور رہا۔ جی ہاں، آج میں حجاج بن یوسف کے بارے میں بات کرنے والا ہوں۔ حجاج بن یوسف طائف کے ایک غریب گھرانے میں پیدا ہوا اور اس کی والدہ ثقیف سے تھی۔ شروع میں اس کا ذریعہ معاش سنگ برادری اور ماماری تھا۔ حجاج بن یوسف کے دو اور بھائی تھے جن کا نام محمد بن یوسف اور قاسم بن یوسف تھا۔ محمد بن یوسف یمن کا گورنر اور ظالم انسان تھا، جبکہ قاسم بن یوسف شریف النفس انسان تھا جس کا بیٹا محمد بن قاسم تھا۔ حجاج کی بیٹی محمد کے نکاح میں تھی جس کا نام زبیدہ تھا۔ یہاں پر میں یہ بھی بتاتا چلوں، بعد ازاں محمد بن قاسم کو حجاج بن یوسف نے 17 سال کی عمر میں قید کر کے قتل کروا دیا تھا۔ حجاج بن یوسف چونکہ ایک حافظ قرآن تھا، اسی لیے وہ ایک مدرسے میں مدارس رہا۔ معزز سامعین، قرآن کریم پر اعراب جس انسان نے لگوائے اس کا نام حجاج بن یوسف ہی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اسے بڑی فصاحت، بلاغت اور شجاعت سے نوازا تھا۔ وہ شراب نوشی اور بدکاری سے بچتا اور فتوحات کا حریص تھا، مگر اس کی ساری خوبیوں پر ایک برائی حاوی تھی جس نے اس کے تمام اچھے اوصاف کو ڈھانپ دیا، اور وہ تھا اس کا ظلم۔ حجاج بن یوسف اپنی تمام تر خوبیوں کے ساتھ بہت ظالم انسان تھا۔ امام ابن کثیر رضی اللہ تعالی عنہ نے البدائع والحنایا حنان بن حسان سے نقل کیا ہے کہ اس نے لگ بھگ 1,50,000 مسلمانوں کو قتل کیا، جس میں سے 70,000 مسلمانوں کو اپنے ہاتھوں سے اور باقی 80,000 کو اپنے ہی سپاہیوں سے قتل کروا دیا۔ اس کی جیلوں میں لائے جانے والے قیدیوں کی تعداد ایک دن میں 80,000 ہوتی، جس میں کم و بیش 30,000 عورتیں ہوتیں۔ حجاج بن یوسف خلیفہ عبد المالک بن مروان کے ابتدائی عہد میں طائف سے دمشق آیا۔ جن دنوں حجاج بن یوسف دمشق کی راہ پر تھا، ان دنوں عبد المالک بن مروان اپنے لشکر میں نظم و ضبط کی وجہ سے خاصا پریشان تھا اور چاہتا تھا کہ اسے ایک ایسا منتظم ملے جو اس کے لشکر کی بہترین رہنمائی کرے۔ چنانچہ اس نے اپنے وزیر روح بن زباح سے کہا، کسی ایسے انسان کی تلاش کرو جو بہترین منتظم ہو۔ اس پر روح بن زباح نے حجاج بن یوسف کا نام لیا، جو کہ اس کے لشکر میں نیا تھا، اور بتایا کہ اس کی صلاحیتوں کو دیکھ کر اندازہ ہوتا ہے کہ لشکر کا نظم و ضبط اس کے ہاتھ میں دیا جائے۔ اس پر عبد المالک نے حجاج بن یوسف کو بلوایا اور فوج کا نظام اس کے حوالے کیا، اور یہی وہ موڑ ہے جس کے بعد ظلم و بربریت کی داستان رقم ہوئی۔ حجاج بن یوسف کو جب یہ نظام عبد المالک کی طرف سے دیا گیا، ٹھیک اسی اثنا میں عبد المالک کی سواری تیار ہوئی۔ چونکہ عبد المالک نے حجاج سے کہا تھا، جب بھی میری سواری تیار ہو تمام لشکر اپنے اپنے خیموں سے باہر ہوں اور کوچ کی تیاری کریں، لیکن جب حجاج بن یوسف نے وزیر روح بن زباح کے کچھ سپاہیوں کو خیموں میں آرام کرتا دیکھا، ان میں سے کچھ کھانا بنانے میں مصروف تھے۔ حجاج نے ان پر کوڑے برسائے اور ان کے خیموں کو آگ لگا دی، جس پر وزیر روح بن زباح نے حجاج کی شکایت عبد المالک سے کر دی، اور جب حجاج بن یوسف کو طلب کیا گیا اور پوچھا گیا تو اس نے کہا، امیر المومنین، یہ سب میں نے نہیں بلکہ آپ نے کیا ہے۔ عبد المالک اس بات سے حیران ہوا
تو اس پر حجاج بن یوسف نے کہا، امیر المومنین، اب میرا کوڑا میرا نہیں بلکہ اب میں جو بھی قدم اٹھاؤں گا صرف آپ کے لیے۔ اس پر عبد المالک خوش ہوا اور کہنے لگا، اے خدا، مجھے اس آدمی کی ہی تلاش تھی۔ اس کے بعد حجاج بن یوسف بڑی تیزی سے ترقی کرتا چلا گیا اور عبد المالک نے حجاج بن یوسف کو اپنے لشکر کا سپہ سالار اعلیٰ مقرر کر دیا۔ حجاج کی نگرانی میں سب سے پہلے لشکر کشی عبداللہ بن زبیر کے خلاف ہوئی، جو کہ خلافت کا بھی دعوے دار تھا۔ حجاج بن یوسف نے عبداللہ بن زبیر کے بھائی کے خلاف جنگ میں فتح حاصل کی اور 2000 کا لشکر لے کر عبداللہ بن زبیر سے مقابلے کے لیے کوفہ سے مکہ روانہ ہوا اور بغیر کسی مزاحمت کے طائف پر قبضہ کر لیا اور اسے اپنے مسکن کے طور پر استعمال کیا۔ کوفہ سے روانگی پر عبد المالک نے حجاج سے کہا، سب سے پہلے وہ عبداللہ بن زبیر سے بات چیت کرے اور اگر مخالفت ہو تو اس کا راستہ بند کرے، کیونکہ عبد المالک چاہتا تھا کہ مکہ جیسی پاک سرزمین پر خون ریزی نہ کی جائے۔ اب حجاج بن یوسف کو اجازت مل چکی تھی۔ اس نے عبداللہ بن زبیر سے مکہ کو فتح کرنے کی بات کی اور عبداللہ بن زبیر سے طواف اور سعی کرنے کی اجازت مانگی، اور اجازت نہ ملنے پر حجاج بن یوسف نے خانہ کعبہ کا محاصرہ کیا اور خانہ کعبہ اور حاضریوں پر پتھر برسائے۔ 7 ماہ کے محاصرہ کے بعد عبداللہ بن زبیر چند ساتھیوں کے ہمراہ شہید ہو گئے اور یوں مکہ پر بھی حجاج بن یوسف کا قبضہ ہو گیا۔ تو عبد المالک نے حجاج کو حجاز یمن اور یحامہ کی گورنری عطا کی۔ حجاج بن یوسف کی مزید خوش قسمتی تھی کہ ان دنوں ہاتھیوں نے خلیفہ عبد المالک کے خلاف بغاوت کر رکھی تھی، اور اس بغاوت کو ختم کرنے کے لیے عبد المالک نے اپنے ایک جرنیل کو ان کی طرف لشکر کشی کا حکم دے دیا۔ وہ خارجیوں پر قابو نہ پا سکا۔ خارجیوں کے خلاف اہل کوفہ اور اہل بصرہ نے ساتھ نہ دیا۔ ان حالات پر قابو پانے کے لیے خلیفہ عبد المالک کی نگاہ ایک بار پھر حجاج بن یوسف پر تھی۔ اس نے حجاج کو واپس بلوایا اور عراق کا گورنر مقرر کر دیا اور خارجیوں کی سازشوں کو نپٹنے کا حکم دے دیا۔ خارجی دراصل اسلام کے ایک اہم ترین فقہ کے پیروکار ہیں۔ اسلام کی سیاسی تاریخ میں ان کا کردار یہ تھا کہ انہوں نے متواتر بغاوتیں کی۔ مسلسل کامیابیوں کی وجہ سے حجاج بن یوسف ظالم اور مغرور شخص بن چکا تھا۔ حجاج بن یوسف اتنا ظالم شخص تھا کہ حضرت حسن بصری نے اس کے بارے میں کہا تھا کہ پچھلی امتوں کے سارے ظالم اکٹھے کر کے ایک پلڑے میں رکھ دیے جائیں اور ایک پلڑے میں حجاج بن یوسف کو بٹھایا جائے تو اس ظالم کا پلڑا پھر بھی بھاری ہوگا۔ بصرہ کا یہ سخت گیر حکمران تھا جس کی خیبت سے دنیا کانپتی تھی۔ جس کو بھی اس کا سندیشہ چلا جاتا وہ موت کا پیغام سمجھتا۔ حجاج بن یوسف نے ایک فقیر کا سنا کہ وہ بڑا درویش آدمی ہے، اس کو بلوایا۔ تو جب فقیر آیا تو حجاج بن یوسف نے اس کو کہا کہ میرے لیے کوئی وظیفہ بتائیں جو میرے لیے بہترین ہو۔ تو فقیر نے کہا کہ تیرے لیے بہترین وظیفہ یہ ہے کہ تو دوپہر تک سوتا رہے۔ اس پر حجاج نے کہا کہ یہ خاک وظیفہ ہے۔ اس پر فقیر نے کہا کہ یہ تیرے لیے بھی بہتر ہے اور امت کے لیے بھی بہتر ہے، کم از کم دوپہر تک تو تیرے شر سے لوگ بچا کریں گے۔ اس پر حجاج نے کہا کہ میرے لیے کوئی دعا کیجیے۔ تو فقیر نے ہاتھ اٹھائے اور دعا کی، مالک حجاج بن یوسف کی جان نکال لے۔ اس پر حجاج بن یوسف نے کہا کہ یہ دعا ہے کہ بد دعا؟ اس پر فقیر نے کہا کہ یہ تیرے حق میں دعا ہے۔ اب تو مر گیا تو تیرے گناہوں کا پلڑا کچھ تو کم ہوگا، نہیں تو ہر دن تو اپنے گناہوں کا پلڑا بھاری کرتا جا رہا ہے۔ حجاج بن یوسف کا آخری قتل
قتل اس کے لیے اذیت تھا۔ اس نے جو آخری شخص کا قتل کیا وہ حضرت سعید بن جبیر کا قتل تھا۔ حضرت سعید بن جبیر ایک تابع بزرگ تھے۔ انہوں نے ایک دن منبر پر بیٹھے ہوئے یہ الفاظ ادا کیے کہ حجاج ایک ظالم شخص ہے۔ ادھر جب حجاج کو پتا چلا کہ وہ حجاج کے بارے میں ایسا گمان رکھتے ہیں تو اس نے انہیں دربار میں بلایا اور پوچھا، کیا تم نے میرے متعلق ایسی باتیں کی ہیں؟ اس پر آپ نے فرمایا کہ ہاں، تو ایک ظالم شخص ہے۔ یہ سن کر حجاج کا رنگ غصے سے سرخ ہو گیا اور اس نے آپ کو شہید کرنے کے احکامات جاری کر دیے۔ جب سپاہی آپ کو شہید کرنے کے لیے دربار سے باہر لے کے جانے لگے تو آپ مسکرا دیے۔ حجاج کو یہ بات ناگوار گزری اور پوچھا، کیوں مسکراتے ہو؟ تو آپ نے جواب دیا کہ میں تیری بے وقوفی پر مسکرا رہا ہوں اور جو اللہ تعالیٰ تجھے ڈھیل دے رہا ہے اس پر مسکراتا ہوں۔ حجاج بن یوسف نے پھر حکم دیا کہ اسے میرے سامنے ہی ذبح کر دو۔ جب خنجر گلے پر رکھا گیا تو آپ نے اپنا رخ قبلہ کی طرف کیا اور یہ جملہ فرمایا، اے اللہ، میرا چہرہ تیری طرف ہے، تیری رضا پر راضی ہوں۔ یہ حجاج نہ تو موت کا مالک ہے اور نہ ہی زندگی کا۔ جب حجاج بن یوسف نے یہ سنا تو بولا کہ اس کا رخ قبلہ کی طرف سے پھیر دو۔ جب قبلہ کی طرف سے رخ پھیرا گیا تو آپ نے فرمایا کہ یا اللہ، رخ جدھر بھی ہو تو ہر طرف موجود ہے، مشرق اور مغرب ہر طرف تیری ہی حکمرانی ہے۔ میری دعا ہے کہ میرا قتل اس کا آخری ظلم ہو۔ اے میرے خدا، میرے بعد اسے کسی پر مسلط نہ فرمانا۔ معزز سامعین، جب آپ کی زبان سے یہ جملہ عطا ہوا تو اس کے بعد آپ کو شہید کر دیا گیا اور اتنا خون نکلا کہ دربار تر ہو گیا۔ وہاں پر موجود ایک دانا آدمی بولا کہ اتنا خون تب نکلتا ہے کہ جب کوئی خوشی خوشی مسکراتا اللہ تعالیٰ کی رضا پر راضی ہو جاتا ہے۔ حجاج بن یوسف نے جو آخری قتل کیا تھا وہ حضرت سعید بن جبیر کا ہی تھا۔ انہیں شہید کرنے کے بعد حجاج پر وحشت سوار ہو گئی تھی اور وہ نفسیاتی مریض بن چکا تھا۔ حجاج جب بھی سوتا حضرت سعید بن جبیر اس کے خواب میں آ کر اس کا دامن پکڑ کر کہتے، اے دشمن خدا، تو نے میرا کیوں قتل کیا؟ میں نے تیرا کیا بگاڑا تھا؟ جواب میں حجاج کہتا، مجھے اور سعید کو کیا ہو گیا ہے؟ اس کے ساتھ ساتھ حجاج کو ایک انتہائی مہلک بیماری بھی لگ گئی تھی۔ اس بیماری میں سخت سردی کلیجے سے اٹھ کر پورے جسم میں چھا جاتی۔ وہ کانپتا تھا۔ آگ سے بھری انگیٹھیاں اس کے سامنے لائی جاتی تھیں اور اس کے اتنی قریب رکھ دی جاتی تھیں کہ اس کی کھال جل جاتی تھی مگر اسے کوئی احساس نہ ہوتا۔ حکیموں طبیبوں کو دکھانے پر معلوم ہوا کہ اس کے پیٹ میں سرطان ہے۔ ایک طبیب نے گوشت کا ٹکڑا لیا اور اسے دھاگے کے ساتھ باندھ کے حجاج کے خلق میں اتار دیا۔ تھوڑی دیر بعد دھاگے کو کھینچا گیا تو گوشت کے ٹکڑے کے ساتھ بڑے عجیب و غریب نسل کے کیڑے چمٹے ہوئے تھے اور اتنی بدبو تھی کہ پورے ایک مربع میل کے فاصلے تک پھیل گئی تھی۔ درباری اٹھ کر بھاگ گئے اور طبیب بھی بھاگنے لگا۔ حجاج نے بولا کہ تو کدھر بھاگتا ہے؟ میرا علاج تو پورا کر۔ طبیب بولا کہ تیری بیماری زمینی نہیں آسمانی ہے، تو اللہ سے پناہ مانگ۔ معزز سامعین، حجاج بن یوسف نے حضرت حسن بصری کو بلوایا اور دعا کی درخواست کی۔ وہ حجاج کی حالت دیکھ کر رو پڑے اور فرمانے لگے کہ میں نے تجھے منع کیا تھا کہ اللہ تعالیٰ کے نیک بندوں کے ساتھ چھیڑ چھاڑ نہ کرنا، ان پر ظلم نہ کرنا، مگر تو باز نہ آیا۔ حجاج بن یوسف عبرت کا سبب بنا ہوا تھا۔ وہ اندر باہر سے بری طرح جل رہا تھا اور اندر سے ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہو گیا تھا۔ حضرت موسیٰ بن جبیر کی وفات کے 40 دن بعد ہی حجاج کی موت ہو گئی تھی۔ جب اس نے دیکھا کہ بچنے کا امکان نہیں ہے تو قریبی عزیزوں کو بلایا جو بڑی گراہٹ سے حجاج بن یوسف کے پاس آئے۔ وہ بولا کہ اگر میں مر جاؤں تو میرا جنازہ رات کو پڑھانا اور صبح میری قبر کا نشان بھی مٹا دینا، کیونکہ لوگ میرے مرنے کے بعد میری قبر میں بھی نہیں چھوڑیں گے۔
اگلے دن حجاج کا پیٹ پھٹ گیا اور اس کی عبرتناک موت واقع ہو گئی۔ معزز سامعین، اللہ تعالیٰ ظالم کی رسی دراز ضرور کرتا ہے، لیکن جب ظالم سے حساب لیتا ہے تو فرشتے بھی خشیت الہی سے تھر تھر کانپنے لگ جاتے ہیں، عرش و فرش ہل جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ظالموں کے ظلم سے محفوظ رکھے اور ہمارا خاتمہ ایمان پر ہو، آمین۔ اللہ حافظ۔